الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس بیان کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے محترم ناظرین، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی زندہ ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قرب قیامت وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر اس طرح کی بہت ہی اچھی معلومات ہے، سوال اور جواب کی شکل میں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور بیان مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سوال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نبی و رسول کی حیثیت سے ہوگا یا امتی کی حیثیت سے؟ جواب، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا، اس وقت وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اسی طرح جب وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے تب بھی اللہ کے نبی اور رسول ہی ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو چکا۔ اب دور نبوت ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے مسیح علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے مسلمانوں کے عادل حکمران بن کر زندگی گزاریں گے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں نبی اور امتی دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آل عمران 81 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انبیاء سے عہد لیا، اور یقیناً مسیح علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء میں شامل ہیں کہ جب تمہارے پاس وہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ یعنی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اب ان کا دور نبوت ہے۔ اگر اس دور میں کوئی نبی زندہ ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور اس بات کا عہد اللہ نے پہلے سے ہی تمام انبیاء سے لے لیا تھا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ نازل ہوں گے تو وہ اپنے عہد کو پورا فرمائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے امتی کی حیثیت سے ان کے دین کی نصرت فرمائیں گے۔ سوال ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو کیا ایک امتی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سب اہل کتاب اور غیر مسلموں کو یہ کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ؟ جواب، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء 159 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔
یہ بات تو قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی کو یہ دعوت دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دین اسلام کی نصرت کرنا ہی دین اسلام کی صداقت کی بہت بڑی اور واضح دلیل ہوگی، جس کی وجہ سے تمام اہل کتاب دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ آپ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ختم ہو چکا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور نبوت ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب سماعت کیجئے کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھا جاتا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ اگر بالفرض حضرت مسیح علیہ السلام آ کر کسی کافر کو دعوت دیتے ہیں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تو بھی یہ دین اسلام کی خلاف نہیں بلکہ دین اسلام کی نصرت ہی ہے کہ مسیح علیہ السلام ایک اسلامی عقیدے کی تبلیغ فرما رہے ہیں، لیکن مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد جو کام انہوں نے سر انجام دینے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ تو یہ وہ کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے نازل ہو کر کرنے ہیں۔ سوال ہے، قرآن حکیم میں جہاں ساری انسانیت اور اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، کیا وہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم ایک امتی یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 285 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی، یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ کی ہی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران 179 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ اسی طرح اور بھی آیات ہیں جن میں انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور ان آیات سے حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم بھی معلوم ہوتا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ سوال ہے، کیا قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امتی ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول کے وقت نبی کی بجائے امتی ماننے سے
ان کی نبوت کا انکار تو لازم نہیں آئے گا، کیونکہ بازبان عیسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم میں سورہ مریم آیت نمبر 30 میں ہے وَجَعَلْنِي نَبِيًّا، اور اس یعنی اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ جواب: قرآن مجید کی ایک آیت پہلے بھی پیش کی جا چکی ہے، جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو جائیں تو ان کا دور نبوت شروع ہو جائے گا، اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کو حکم تھا اگر کوئی اس دور میں موجود ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کے امتی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت آل عمران آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا تو پھر ایک دوسرے کے اقرار کے گواہ بن جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں۔ اس آیت سے جس طرح یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے نزول فرمائیں گے، اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ماننے سے ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ آیت مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ آگے یہ نہیں فرمایا گیا کہ ایمان لانے کے بعد ان کی نبوت معاذ اللہ ختم ہو جائے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کا امتی ماننے سے ان کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا ذکر فرماتے ہوئے مسیح علیہ السلام کو بار بار نبی اللہ عیسیٰ ارشاد فرمایا۔ اگر مسیح علیہ السلام کی نبوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے کوئی فرق پڑنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے ان کو نبی اللہ عیسیٰ کبھی نہ کہتے۔ سوال ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول کی حیثیت سے آئیں گے تو اس وقت آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی کسی نبی یا رسول کی ضرورت ہے؟ جواب: جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے تو آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مبعوث ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے تھے، اس لیے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ اس بات کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیں بغیر تشبیہ کے۔ فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا نام بکر ہے، اس سے چھوٹے کا نام زید ہے، اور آخری بیٹے کا نام عمر ہے۔ اب کچھ دن گزرے تو اس آدمی کے آخری بیٹے یعنی عمر کا انتقال ہو گیا، تو کیا اب یہ کہنا درست ہوگا کہ زید اس آدمی کا آخری بیٹا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا آخری بیٹا عمر تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کا بڑا بھائی عمر کے لحاظ سے ابھی زندہ ہے۔ آدمی کا آخری بیٹا عمر ہی رہے گا، لیکن اللہ نے اس کو زندگی زید اور بکر سے کم عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سب انبیاء کے بعد سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، اور آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے اور اپنی زندگی مکمل فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن مسیح علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی مکمل نہیں فرمائی۔ اب قریب قیامت آپ دوبارہ نازل ہوں گے اور اپنی زندگی کو مکمل فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ بھی باقی تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ اس عقیدے پر بے شمار احادیث اور اجماع امت دلیل ہے۔ رہا سوال کا دوسرا حصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہے یا نہیں، تو سماعت کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد کسی نئے نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے عہد جو اللہ سے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ نازل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے موجود زندہ نبی فوت ہو جائے گا، اس لیے یہ عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کے انکار کی دلیل نہیں بتا۔ سوال ہے، اگر تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں آنے والی ہستی عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا، یعنی میں تمام نبیوں کے آخر پر ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کا کیا معنی و مفہوم ہوگا؟ جواب: پہلے جواب دیا جا چکا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد مبعوث ہونے والی ہستی مانتے ہیں۔ اس عقیدے پر دلیل آپ نے خود ہی پیش کر دی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام نبیوں کے آخر پر ہوں اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد، یعنی سب سے آخر میں مبعوث ہونے، تمام انبیاء بما حضرت مسیح علیہ السلام حضور سے پہلے مبعوث ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی دلچسپ معلومات بیان کی۔ یقیناً آپ نے اس کو مکمل سنا ہوگا اور سن کر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ ہماری اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کا وزٹ کیجئے۔ اس کے اندر آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز مل جائیں گی، آپ ان کو سن کر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔